اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میرے ساتھ کریم بخش خان صاحب ہیں۔ یہ بزرگ ہیں، فتح پور کمال کے رہنے والے ہیں۔ تو ہندوستان پاکستان کی تقسیم کے وقت یہ جوانی کی عمر میں تھے اور ایک واقعہ یہ سنواتے ہیں۔ چنی گوٹھ کے قریب سکھوں کی آبادی تھی، اور پھر جب یہ پارٹیشن کا دور آیا تو لوٹ مار بھی شروع ہو گئی دونوں اطراف میں، اور یہ اسی دور کا ایک واقعہ سناتے ہیں جو چنی گوٹھ اسٹیشن کے نزدیک سکھوں کی آبادی تھی، ایک چھوٹی سی، اور وہاں جو واقعہ پیش آیا کیونکہ اس واقعے میں یہ بھی شامل تھے، تو یہ پورا واقعہ ان سے سنتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اچھا شام کا ٹائم ہے تو ہل چل پائے گی ملک دے جو بھائی تیرے کوئی 100-200 دے نال تقریباً سکھ رہتے ہیں درے دے نال چنی گوٹھ دے نال، چنی گوٹھ ملا علی چلی دیو دے نال والے صاحب تو لیاقت پہنچے صاحب تو یہ تیاری کر کے بھی رہا ٹوٹ پو سے 4 دوست میں نال لگ گئے۔ تقریباً شام کو تو پہنچ گئے سے تو وہ کوئی 180 دے نال وہ جیسے سکھا نال یعنی وہ اپنے عورتوں کو پہلے باہر کے دھرمسال سڑکیں کے باہر ہی کھڑیا بقایا وہ صرف آپ جوان بچے کھڑے ہیں۔ یہ 2 لڑکیاں دیکھا انہوں کو مرے رہا ہے اپنے پیو ماں کو، تو وہ بچ گیا چڑھیا بیٹھا جالی جنگل کا موقع انہوں تے چڑھ بیٹھا ساگو تو خبر لگی تو ایسا سارے بھج پیو سے بھائی انہوں کو ماروں شام کا ٹائم ہے آئے ہوئے سکھ آئے آخر یار کوئی بھائی رات دے آگے تو باہر دے سکے ایسا اس تیاری کرتے آگے اسے شام کو تو سکھ بھائی 40-50 سکھ آؤ سارے سارے پاکستان تو سارے بندے ٹھیک سارے حال سارے کٹھے تھے کہ انہیں آ کے بولا لے کہ دوسرے انہیں کو اب بولے اللہ دی رحمت آئی برکت آئی مسلم کافی ساری انہیں تو دبو خان ایک دو کرے باقی کرے تلوانا آنے انہیں تو کندے ٹوٹ کے کہیں مسلمین کو فائر نہ تھا انہیں ایک آدمی کو چھوڑی تلوار لگی وہی ہاتھ نال سنبھال کی تھی بولا وہ 40-50 سکھ کئی سارے کو مسلمین نے ساری تعداد آتی آئی وہ چھوڑیا نے ویڑے تھی گئے گاڑے تو بجے والا ہر کئی ایک بار کئی 2 بار سارے جڑے 40-50 دے نال سکھ سارے ختم تھی گئے۔ چنی گوٹھ کا علاقہ یہ درا مشہور ہے، درے والے سکھ مشہور ہیں، باقی والے بھی ڈوڈ والے سارے اسے اکٹھے تھے گئے 100-150 سکھ دے نال تقریباً ہو گیا سارے مریض گئے۔ ایک 2 لڑکیاں ایک منہ بچ گیا شفیع نام بجا پیا انہیں گھوڑے اوٹ سے چڑھا گیا کہ وہ گر گیا بعد انہیں کوئی حکومت گر گئی یعنی وہ سارے ختم تھے گئے مریض گئے۔ ابھی آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، یہ بزرگ بتا رہے تھے کہ چنی گوٹھ کے قریب سکھوں کا درہ مشہور تھا موضع ملا والی میں۔ تو یہ بتا رہے تھے کہ اس وقت جب یہ غلغلہ ہوا ہندوستان پاکستان کی تقسیم ہوئی تو دونوں اطراف میں جو اس طرح اس مزاج کے لوگ تھے کہ ایسے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں، تو لیاقت پور میں سے کافی سارے لوگ جو اس مزاج کے تھے مختلف علاقوں سے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ہلہ بول دیا یہاں آ کر ملا والی میں وہ درے پر سکھوں کے کہ ان کو لوٹا جائے، ان کا مال اسباب بھی، اور ان سے جھگڑا کیا جائے۔ تو ان بزرگوں نے تفصیل سے یہ بتایا کہ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو وہ جو سکھ حضرات تھے تو انہوں نے اپنے گھر کی عورتوں کو، تاکہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی غلط حرکت نہ ہو، انہوں نے اپنے گھر کی تمام جوان عورتوں کو خود ہی مار کر اور ان پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے اور سکھوں سے لڑائی کے بعد ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ تمام جل چکی تھیں۔
یا مختلف کنوؤں میں جو ایک آدھ کنواں تھا اس میں وہ مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان سکھوں کی 2 بچیاں تھیں جو جس وقت سکھ اپنی عورتوں کو مار رہے تھے، ان کو کیونکہ اطلاع مل گئی تھی کہ لوگ اکٹھے ہو کر جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، جو کیونکہ جرائم پیشہ لوگ اور ظالم جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، نہ ان کا کوئی مسلک ہوتا ہے، نہ ان کو کسی برادری سے تعلق ہوتا ہے، ان کو صرف لوٹ مار سے غرض ہوتی ہے اور وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو ان سکھوں کو وہ جو سکھوں والے درے موزہ ملا والی چنی گوٹھ میں رہتے تھے، ان کو پہلے اطلاع ہو گئی تھی کہ ایک جتھا آ رہا ہے جو ہمارے گھروں میں لوٹ مار کرے گا اور شاید ہماری عزتوں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ تو انہوں نے پہلے ہی اپنے گھر کی عورتوں کو قتل کر دیا، مار دیا، اور خود یہ بزرگ بتا رہے تھے کہ وہ تقریباً اپنے گھروں سے بھی 2-3 ایکڑ پہلے آ کر کھڑے تھے ہم سے ہمارا سامنا کرنے کے لیے۔ تو ان میں سے اکثریت جو تھی وہ موقع پر ہی لڑتے، کیونکہ ان لوگوں کی تعداد زیادہ تھی جو جتھا بنا کر ان کو مارنے کے لیے گئے تھے، اور وہ سکھ جو تھے وہیں موقع پر ہی مارے گئے۔ اور ان کی 2 بچیاں جو تھیں، جو جب عورتوں کو مارا جا رہا تھا وہ سکھ مار رہے تھے اپنے گھر کی عورتوں کو، تو 2 بچیاں جو تھیں وہ درختوں پر چڑھ گئیں ڈر کے بھاگ کر، جن کا ان کو پتہ نہ چل سکا موقع پر۔ تو پھر یہ بتا رہے تھے کہ شفیع پنجابی نامی ایک 10 نمبر کا بدماش، اس وقت یہ درجے مقرر ہوتے تھے بدقماش لوگوں کے، جرائم پیشہ لوگوں کے، تو وہ 10 نمبر میں درج تھا تحصیل لیاقت پور کے علاقے میں۔ تو وہ شفیع نامی بدماش جو تھا، اپنے ساتھ جو اس کی سواری تھی، اونٹ تھا، بزرگ بتا رہے تھے، اس پر بٹھا کے ان دونوں لڑکیوں کو اپنے پاس لیاقت پور لے آیا۔ لیکن پھر اس سے حکومت کے کارندے آ کر لے گئے اور ان لڑکیوں کو ان کے ورثاء تک جو بچ گئے تھے اس دور میں یا دوسرے علاقوں میں رہتے تھے ان تک پہنچا دیا گیا۔ تو یہ پوری دل خراش داستان میں نے آج ان سے سنی ہے، اور کیونکہ یہ اس پورے واقعے میں خود شامل تھے، یہ نوجوان سے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ جتھا لیاقت پور سے روانہ ہوا تو یہ لیاقت پور میں رہتے تھے، یہ بھی ان کے ساتھ بھاگتے ہوئے وہاں تک آئے، لیاقت پور سے لے کر ملا والی موضع ہے، ایک سکھوں کا درہ مشہور تھا۔ تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں بھی اس جتھے میں شامل تھا اور بھاگتا ہوا ان کے ساتھ موقع پر آیا، اور میں نے یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جتھا جو تھا کیونکہ پوری طرح لیس تھا، اور سکھوں کے پاس 2-4 کے پاس تلواریں تھیں، باقی نہتے تھے، تو وہ مقابلہ نہ کر سکے۔ تو اس طرح یہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس پر سوائے شرمندگی کے اور ندامت کے کسی قسم کا کوئی اظہار کرنا مشکل ہے۔ اور بات وہی کہ جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، جو دل کے کالے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی مسلک نہیں ہوتا، کوئی برادری اور ملک نہیں ہوتا، وہ صرف اسی تاڑ میں رہتے ہیں کہ کوئی ہنگامہ برپا ہو، کوئی اس طرح کی پھوٹ پڑے کہ جس میں ان کی موجیں ہو جائیں اور وہ اپنا لوٹ مار کر سکیں، یا جو بھی ان کے گندے عزائم ہوتے ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ تو مجھے یہ واقعہ سن کر کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں ہوئی، ندامت ہوئی ہے۔ کاش وہ معاشرہ اسی طرح قائم رہ جاتا جس طرح کہ پہلے تھا، کاش وہ لوگ یہیں رہ جاتے امن و امان سے، اور ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش نہ آتا۔ کاش اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔